بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج رمضان کا 29واں روزہ ہے اور انشاءاللہ جو کہ چاند کی عمر کے لحاظ سے اور جو کوئی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں اس کے لحاظ سے ڈیفینیٹلی 99% یہ ہے کہ کل عید بنتی ہے، جو کہ افواہیں مارکیٹ میں سرگرم ہیں کہ ہمارے یہاں تو کسی چیز کا پہلے سے پتہ جو ہے وہ اپنا جو پتہ چل جاتا ہے پہلے وہی چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی اتنا وہ نہیں کیا جاتا، چیزوں کو اکارڈنگ ٹو سسٹم نہیں دیکھا جاتا۔ تو کل ہوپ فلی کہ عید ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، رمضان شریف کا یہ لاسٹ پروگرام ہوگا۔ ناظرین، یہ پروگرام کے شروع میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے یہ پروگرام شروع کروں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی ان کے پاس آئے جو قدرے جو تھے وہ بعد کے تھے، اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں وہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو وہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو کہا پوچھا کہ بھئی آپ ہمیں یہ اس میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ وہ آتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ان کی لائف کے بارے میں، اسوہ حسنہ کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں کچھ ہمیں انہیں ارشاد فرمائیے، ہمیں بتائیے کچھ، تاکہ ہم جو ہے وہ اس پر عمل کر سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور وہ کس طرح جو ہے وہ کس طرح کی ان کی لائف تھی، کس طرح وہ اس کے مطابق اپنی لائف جو ہے وہ گزارتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں کچھ جو ہے وہ معلومات دیجیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں تو سورۃ مومنون کی جو ہے یہ جو 18 پارے میں پہلی 10 آیات کا ترجمہ پڑھ لیجیے، تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویسے ہی تھے اور انہی پر جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ تو ناظرین، وہ 10 جو ہیں وہ آیات میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔ سورۃ مومنین کی پہلی 10 آیات جو ہیں ان پر مبنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ تحقیق ان مسلمانوں نے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے تھے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ انتہائی عاجزی اور انتہائی منہمک انداز میں نماز ادا کرتے تھے، اس میں جو ہے وہ بالکل بھی اپنی نماز کے اندر کھو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے اور اللہ کے ہاں حاضری جو ہے وہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ دیتے تھے۔ اور جو لغو بات سے منہ پھیر لیتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی غلط بات ان کے سامنے کی جائے تو وہ اس پر کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے بلکہ خاموشی اختیار کرتے تھے اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے اور لغو کام سے منہ پھیر لیتے تھے، یعنی ہر جو کام جو غلط ہے قرآن کی روح سے اس بات سے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے تھے۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ماسوائے اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کا۔ ناظرین، اب بیویوں کو سمجھتے ہیں، لونڈیوں کا اب رواج نہیں رہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب دین اسلام مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے فائنل شیپ میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وہ کیا، ان کو کے لیے احکامات دیے جو صرف نبی پاک کے لیے تھے۔
تو اب کوئی لونڈیوں کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس دور کے اندر نا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور اسی طرح اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، یعنی کہ امانت کی حفاظت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوا دی تو آپ نے اس کی حفاظت کی، اسے ایز اٹ از اس کے آگے پہنچا دیا۔ اور یہاں سے ناظرین اس کا بہت وائڈ میننگ نکلتا ہے۔ امانت کی حفاظت سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو عہدہ دیا گیا ہے، آپ اس میں جو آپ کے کام آتے ہیں، وہ آپ پوری امانت اور دیانتداری سے وہ کام کریں، اور اس کے اپنے جو ہے وہ اپنے اس کو عہدے کو جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورے احسن طریقے سے نبھا کر اس کی جو تنخواہ حاصل کریں، اس کا جو معاوضہ حاصل کریں، وہ بالکل آپ کے کام کے اس کے مطابق ہو، اور کوئی بھی اس میں یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ انہوں نے آپ نے اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ آنکھیں چرائیں اور اپنا پوری طرح ذمہ داری ادا نہیں کی لیکن معاوضہ پورا لیا۔ یہ نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے یہاں صرف برات لی جاتی ہیں، ہمارے یہاں صرف جو ہے وہ اپنا کام نہیں کیا جاتا اور اپنے عہدے کی پاسداری نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اپنی امانتوں کی حفاظت، یعنی کہ یہ بھی ایک عہدہ بھی ایک امانت ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین یہ جو ہوتے ہیں اپنا انسان کی ذمہ داریاں بھی اسی میں آ جاتی ہیں، اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو بات کہہ دی جاتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، یعنی یا تو عہد کرتے ہی نہیں، اگر کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ اور ناظرین آپ ہمارے ملک میں یہ عام دیکھ لیں کہ ہمارے بڑے سے بڑے عہدے سے لے کے نیچے تک بہت کچھ ہے وہ عہد کیے جاتے ہیں، بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل ہرگز نہیں کیا جاتا۔ خواہ ہمارے حکمران ہوں، خواہ ہمارے لیڈرز ہوں، خواہ وہ ہمارے جو ہیں وہ وہ اپنا اس کے جن کے پاس کہ بہت زیادہ عہدے ہوں، ان کے اختیارات دیے گئے ہوں، ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوں، ان کے پاس پاور ہو، وہ جو عہد کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہے کہ اگلی صفت کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بس ایسے ہی لوگ وارث ہوں گے بہشت میں جو ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 صفات جو سورۃ مومنین میں پہلے 10 آیات ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہیں، اور اس کے میننگ بہت وائڈ ہیں، اور اس طریقے سے اگر لیا جائے ان کو تو ایک مومن، اگر یہ تمام مومنوں کے لیے ہے کہ اس طرح سے سورۃ مومنین کی پہلی 10 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہر لحاظ سے پڑھیں اور انہیں یاد کریں اور اپنی زندگی کا حصہ پریکٹیکلی بنائیں ان چیزوں کو، تو وہ انشاءاللہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل نمونہ ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقش قدم پر ہوں گی، اور وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے جو ان 10 خاصیتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ ناظرین پروگرام کی اگلی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین آج سینٹ کا جو تھا وہ انتخاب تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو ہے وہ انتخاب ہونا تھا۔ تو ناظرین اس میں اس انتخاب میں جو ہے وہ کی جو میں اسحاق ڈار جو تھے وہ پریزائڈنگ آفیسر تھے، جو اس وقت جن کی زیر صدارت یہ جو ہے وہ اجلاس شروع ہوا۔ اور ناظرین اس اجلاس میں جو ہے وہ جس میں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا تھا، اس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، اور پی ٹی آئی نے ایوان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہنگامہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سینٹ جو ہوتی ہے وہ چاروں صوبوں کی اکائی ہوتی ہے، اور جب اس میں ایک پورا صوبہ ہی اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تو پھر یہ کس طرح کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے اس چیز کو لے کے بہت زیادہ احتجاج کیا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں انتخابات ہو گیا، اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب جو ہو گیا۔ ناظرین یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بلا مقابلہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ منتخب ہو گئے اور بلا مقابلہ ہوئے۔ اور اسی طرح ناظرین ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب تھا وہ بھی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈپٹی چیئرمین کے
میں کے الیکشن میں جو ہے وہ سیدال خان جو ہے وہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کو ایز اے ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا، اور انہوں نے وہ بھی بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہو گئے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور ایوان میں شور شرابہ کرتے ہوئے کے پی سینٹ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن کے بغیر انتخابات کو غیر قانونی قرار دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے منتخب ہوتے اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا اور کے پی کے سینٹ الیکشن کروانے میں مدد کی مشروط پیشکش بھی کر دی۔ بولے کہ انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن تعاون کرے تو مسئلہ حل کر دیں گے، یعنی کہ اپوزیشن بھی کچھ لے اور دے گی پوزیشن پہ چلے، یعنی کہ عوام میں امن قائم کریں اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے عوام کو چلنے دیں، اور آپس میں سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ بہتر انداز میں پیش آئیں۔ تو یقیناً یوسف رضا گیلانی سے یوسف رضا گیلانی چند جو ہے ان پیپلز پارٹی کے لوگوں میں سے ہیں جو مسلم لیگ نون کے شہباز شریف اور نواز شریف کی طرح ہمیشہ دو فرقوں کو ہر ایک کو آپس میں ملانے والے ہیں، ایک دور کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس شہرت کے مالک ہیں، بہت دھیمی طبیعت کے مالک ہیں، اور بہت زیادہ وہ احساس رکھتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں اپنے اندر جو ہے وہ لوگوں کا۔ یوسف رضا گیلانی کی میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ کہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کے لیے کہ صوبے کے اندر ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔ پی ٹی آئی کو ان کی اس جو انہوں نے آج ان کو دعوت دی ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ سینٹ اجلاس میں چیئرمین پریزائڈنگ افسر اسحاق ڈار کی زیر صدارت شروع ہوا تو اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ ایوان بالا وفاق کی علامت ہے، ایک صوبے کے نمائندگی کے بغیر الیکشن ہوا تو وفاق کو نقصان پہنچے گا، جس پر اعظم نذیر تارڑ جو مسلم لیگ نون کے ہیں نے کہا کہ الیکشن تب ملتوی ہوتے ہیں جب کوئی قدرتی آفات ہو۔ کے پی کے میں 9 منتخب اراکین کے لیے حلف کے لیے اجلاس نہیں بلایا گیا، جس پر الیکشن ملتوی ہوئے۔ 43 میں سے یا ناظرین اس میں 43 میں سے 41 9 منتخب ارکان سینٹ نے حلف لیا، اور پہلے انہوں نے حلف لیا سینٹ کی اجلاس شروع ہونے کے بعد 43 میں سے جو 41 سینیٹرز جو ہے وہ آج حلف لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سینٹ کے الیکشن کا انتخاب آیا سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا۔ تو شروع ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر نے یوسف رضا گیلانی کے بلا مقابلہ جو پریزائڈنگ آفیسر اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ان سے حلف بھی لیا گیا، اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے بھی بلا مقابلہ منتخب ہونے کا سیدال خان کے کا اعلان کیا، اور اس سے بھی عہدے کا حلف جو ہے یوسف رضا گیلانی نے لیا، اور یوسف رضا گیلانی نے اپنی تقریر میں ایوان اور ارکان کے تقدس کو ہر صورت برقرار رکھنے کے عزم کا احاطہ کیا، اور سینٹ میں کے پی کے الیکشن کا مسئلہ حل کروانے کی بھی پیشکش کی انہوں نے، اور چیئرمین سینٹ نے 22 اپریل تک اپوزیشن لیڈر کا نام طلب کرتے ہوئے، یعنی کہ سینٹ میں ناظرین آپ کو جیسے پتہ ہوگا کہ اپوزیشن کی اس طرح کی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اپوزیشن کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اسی طرح سینٹ میں جو ہے پارٹیز جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں، اس طرح ان کا بھی ایک جو ہے وہ ڈپٹی جو ان کا بھی جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ تو اس طرح چیئرمین سینٹ نے جو سے انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے 22 اپریل تک اپوزیشن لیڈر کا نام طلب کرتے ہوئے جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو بھی اپوزیشن یا حکومتی بینچوں میں شامل ہونے کے لیے 7 دنوں کی مہلت دے دی ہے، یعنی کہ 15 اپریل تک آزاد ارکان اپوزیشن یا حکومتی بینچوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، یعنی ناظرین اس میں یوسف رضا گیلانی نے جو آزاد امیدوار ہیں وہ اگر وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی 15 اپریل تک اپنا جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لیں، اور جو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا فیصلہ کر لیں، اور اپوزیشن کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کا بھی فیصلہ اتنے دنوں میں کر لیا جائے۔ تو ناظرین یہ ایک اور ہمارا قانونی فریضہ تھا ملک کے اپر ہاؤس کا،
سینٹ کا جس کے پاس کہ بلا شبہ بہت زیادہ اختیارات ہیں، اور جو ہمارے بل پاس کرتی ہے جب ہمارا ایوان بالا، تو تب جو ہے وہ جا کر کے وہ ہمارے قانون کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کبھی بھی کسی بل کی آڑ میں نہیں آ سکتے، جو کہ حکومت چاہے تو وہ جو ہے وہ ایز اے بطور چیئرمین جو ہے وہ سینٹ کے اسے نامنظور کریں، ایسا ممکن نظر نہیں آتا، اور اس لیے ہی ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس عہدے کو نبھائیں گے۔ آئی تھنک کہ انہیں اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنے پہلے سے اپنی پارٹی کے جو ہیں وہ رضا ربانی صاحب کے دورے جو ہے وہ جب وہ چیئرمین کے سینٹ تھے اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ سبق لینا چاہیے، تو وہ بھی بہت کامیاب سینیٹر ٹھہریں گے کہ انہوں نے بہت کم سینیٹر ہیں چیئرمین سینٹ آئے جنہوں نے کہ بہت زیادہ ایوان میں کے لیے سینٹ کا ہاؤس کے لیے کام کیا، اور ان میں ایک رضا ربانی صاحب کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے سینٹ کو واقعی میں بدل ڈالا تھا، اور سینٹ کے اجلاس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے، دیکھنے اور کرنے کا موقع ملتا تھا، اور بہت زیادہ کام ہوئے تھے اس دور میں، اور سینٹ نے بہت زیادہ پازیٹیو رول ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے رول ادا کیا تھا۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو ہے وہ ویسے تو وہ خود بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہتر پارلیمنٹیرین ہیں، لیکن وہ اپنے سے پہلے جو ہیں وہ رضا ربانی صاحب کی بھی اس کے دور کو دیکھیں تو اس سے بھی ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین، یہاں تک تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا کہ سینٹ کے اجلاس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اور ناظرین جہاں تک ہمارے یہاں ملک میں صحافت کا جو مسائل چل رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی، آج آخری روزہ ہے، کسی قسم کی صحافیوں کو ادائیگی نہیں کی گئی، مالکان کو ادائیگی نہیں کی گئی، آگے سے ان کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ادائیگی نہیں کی گئی، اور گورنمنٹ نے کسی قسم کا، اور ہمارے انفارمیشن کے جو منسٹر ہیں کسی قسم کا بھی آخری خبریں تک کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیا، اور نہ بیوروکریسی نے اس بارے میں کچھ جو ہے وہ اپنی دکھائی ہے حکمت عملی، یا اپنا کوئی کارکردگی دکھائی ہے کہ وہ صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں، کیونکہ اے پی این ایس اور سی پی این ای کے جو ہے وہ اجلاس تو بہت ہوئے ہیں، لیکن صرف میرے خیال میں یہ اجلاس فوٹو سیشن کی حد تک تھے، کیونکہ جتنی بھی باتیں اس میں کی گئیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کسی بھی لحاظ سے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عید پہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔